ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النذير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلا تاخیر و تمہید نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام مثل مشہور ہے، امام الکلام ہوا کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ کلام الامام ہے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ بن گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی تھی وہ کیسی کنکریاں تھیں وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے یا رسول اللہ کیسی کنکریاں تھیں وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا دانشیر، شیر جھوٹ کو کہتے ہیں۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا دانشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کلام میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و کمالات کا ذکر فرمایا۔ بہرحال وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر پر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وفات کا غم منانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کو اپناتے ہیں، ولادت کا جشن منانے والے ہیں۔ مناتے رہے ہیں اور رہیں گے، حشر پر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ہم یہاں بھی جشن مناتے ہیں اور وہاں بھی منائیں گے۔ وہ یہاں بھی غم منا رہے ہیں، آخرت میں بھی منائیں گے۔ کفے افسوس ملیں گے،
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول صدائیں لگائیں گے، کاش ہم نے اللہ و رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اور بدعقیدوں کا معاملہ دیکھیے، ان کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے۔ جو دیابنا وہابیہ آج وفات کا غم منانے کا ڈھولوا پیٹتے ہیں کہ ہم تو وفات کا اظہار رکھتے ہوئے جشن نہ منا کر غم کا اظہار کریں گے۔ ابھی 1-2 مہینہ قبل محرم کا جب مہینہ آیا تھا تو انہی بدعقیداؤں نے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر زمین کے اوپر شیعہ اور رافضیوں کا رد کیا تھا اور کہا تھا کہ غم کیوں مناتے ہو، مناتے ہو۔ لیکن جب بات آئی جشن عید میلاد النبی کی تو پھر ان کو غم منانا دکھا، وفات کا غم دکھا ان کو۔ یہ یقیناً بدعقیدہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کا کوئی مذہب کوئی دین اور دھرم ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی صحیح العقیدہ بریلوی حضرات مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، چونکہ ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی شریعت ہے جس پر ایک کل تھی آج ہے قیامت تک رہے گی۔ ہم نے محرم الحرام کے مہینوں میں بھی شیعوں کا رد کیا تھا کہ غم نہیں منایا جائے گا، اور آج بھی بدعقیدہ دیوبندی وہابیوں کا رد کرتے ہیں، غم نہیں منایا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی ہے، اور بدعقیدہ غم مناتے ہیں تو یہ کہاں سے اس کا ثبوت تلاش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو وفات کا غم منائیں گے۔ وفات کا غم وہ منائے جس کا پیغمبر مر کر مٹی میں بھی گیا ہو۔ ہمارا پیغمبر کل بھی زندہ تھا، ہے، رہے گا۔ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی اسلام کے تمام سنی صحیح عقیدہ اپنی اپنی عقیدت و محبت کا پیش کرتے ہیں اور رہیں گے پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وفات کا غم منانے والے ہیں، سنیں وہ لوگ اور آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھیں۔ یہ غم وہ کسی صحابی کے طریقے کو نہیں اپناتے، ابلیس لعین شیطان کے پیروکار ہیں، اور صرف غم منانے میں ہی نہیں، دیابنا وہابیہ یہ ہر قدم پر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، آدم علیہ السلام کے نورانی پتلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا کے تیار کیا اور اس میں نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے رونق بخشی اور سجدہ تعظیمی کا حکم دیا فرشتوں کو، ملائکہ کو، شمار اس کا بھی اس وقت گروہ ملائکہ میں تھا، اس کا ابلیس لعین کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ تھا۔ شیطان لعین نے سجدے سے انکار کیا تھا، تعظیمی سجدے سے انکار کیا تھا۔ یہ وہابیہ اس کے پیروکار اس سے بھی ایک ہاتھ بڑھ کر نکلے۔ شیطان لعین نے سجدے سے انکار کیا تھا تعظیمی، انہوں نے تعظیمی سے انکار کر دیا۔ وہاں تو سجدے سے انکار تھا، انہوں نے قیام سے انکار کر دیا کہ قیام تعظیمی ہی جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ کس سے ہم انکار کرتے پھریں گے۔
بھائی کے مثل ہیں، ان کی تعظیم ویسی ہو جیسی کی بڑے بھائی کی تعظیم ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ یہ تعظیم سے انکار ہے۔ یوں تو نام لے دیا کہ تعظیم ہو، لیکن کیسی تعظیم؟ بڑے بھائی کی طرح۔ معاذ اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تعظیم سے انکار کا اچھا پہلو تلاش کیا بدبختوں نے کہ وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ معاذ اللہ، کہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ معاذ اللہ، قیام تعظیمی یہ ہم اور آپ کی محبتوں کا تقاضا ہے۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی تو یہاں تک فرماتے ہیں اپنے تمام اعمال کو بارگاہ عزت میں پیش کر کے کہتے ہیں ہمارے ہر عمل میں فساد نیت موجود، لیکن اے اللہ تیری ذات پاک کی عنایت سے ایک ایسا عمل شاندار عمل ہے کہ جس میں فساد نیت نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ قیام تعظیمی ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے محبوب کے میلاد میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی انکساری کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تیرے محبوب کو درود و سلام پیش کرتا بے رہتا ہے۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدبخت کہاں ہے؟ شرک چھوڑے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہمارے یہاں تو تعظیم ہی ایمان و عقیدے کی پختگی کا معیار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے۔ بے شک بے شک، نزلی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ یہ وہابیہ، یہ دیابنا جو کہتے ہم غم منائیں گے، نبی کی وفات کا غم منائیں گے، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ غم کیوں مناتے ہیں اور یہ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان نے جو کچھ بھی کیا وہ ہر کام یہ وہابیہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہابیہ اور دیابنا جو نبیوں کو علیہ اللہ مردہ کہتے ہیں، مرکز مٹی میں ملنے والا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کس کا دیا ہوا عقیدہ ہے؟ کس کا دیا ہوا عقیدہ ہے؟ آپ اٹھائیں کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تذکرۃ الانبیاء بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ تفسیر روح بیان کے حوالے سے علامہ عبدالرزاق بطرالوی نے لکھا کہ شیطان ابلیس لعین جس نے سجدہ تعظیم نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ روا کر دیا تھا، مردود کر دیا تھا، لعنت کا تاؤ ابد الآباد اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، شیطان بھی آپ کی بارگاہ میں آیا۔ شیطان آیا، ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، سب فرشتوں نے کیا تھا، اللہ نے مجھ پر غضب فرمایا اور مجھے مردود کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت پچھتاوی ہے، میں بہت افسوس کرتا ہوں۔ اب میری توبہ قبول کرنے کے لیے
موسیٰ کلیم اللہ کے عرض کرنے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اس کا یہ سب بنا ہوتی، یہ سب اس کا جو ہے بدل اور مکر ہے، وہ توبہ نہیں چاہتا ہے، وہ معافی نہیں چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اس سے کہیے، آپ اس کو بتائیے کہ اگر تم واقعی اپنی خطا پر شرمندہ ہے، افسوس کرتا ہے تو جا چلا جا اور آدم علیہ السلام کی قبر پر جا، اور قبر پر جا کر جس سجدے سے تو نے انکار کیا تھا آج وہ سجدہ کر لے، اللہ پاک تیری خطا کو معاف کر دے گا، تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، تیرے جرم کو درگنا فرما دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے شیطان سے ملاقات کرنے پر فرمایا جاؤ جا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کو سجدے تعظیم کر لے، تیری یہی معافی ہے، اس کو معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ شیطان لعین تھوڑی دیر تک سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد بردستہ کہتا ہے اے موسیٰ سنو سنو، جب ہم نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو آج مردہ آدم کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب آدم علیہ السلام زندہ تھے ہم نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور آج تو وہ مردہ ہے تو ان کو ہم نہیں کر سکتے۔ ذہن ملا انبیاء کرام کو مردہ کہنے والے صحابی نہیں ہیں، شیطان ہے، ابلیس ہے، لعین ہے، اس نے سجدے پڑھے۔ انبیاء کرام کو مردہ کہا، مردہ عقیدہ رکھا، آج اسی کی پیروی یہ دیاورا وہابیہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ کر مردہ ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ نبی مطلب مٹی میں مل جاتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کس کے پیروکار ہیں؟ کسی صحابی کے نہیں، صحابی کا تو وہی عقیدہ ہے جو حدیثوں کے اندر آیا بے شک کہ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء تو بہت بڑی بات ہے، شہید غیر نبی غیر رسول ایک مومن صالح جس کو شہادت کی موت ہو بے شک اس کو بھی مردہ نہیں کہہ سکتے، اس کو مردہ کہنا یہ قرآن آیت کا انکار کرنا ہے اور خالص کفر ہے۔ تو پھر انبیاء کرام کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، تو ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ انبیاء کو بھی اگر آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ ہمارا یہ کرنا ہے، آج اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا سب نے جشن منایا، سب نے جشن منایا، لیکن وہابیوں نے بدعقیداؤں نے دیوبندیوں نے جشن نہیں منایا۔ اس موقع میں بھی اس موقع سے بھی وہ لوگ شیطان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان اس مہینے میں ولادت پر، آمد سرکار پر غم منانے والا، رونے والا، گڑگڑانے والا، چیخنے والا، چلانے والا کوئی صحابی نہیں ہے، وہابی کا گرو شیطان ہے۔ بتا چکا ہوں میں، 4 مرتبہ رویا ہے۔ ولادت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہوئی تو اس وقت شیطان ڈینگے مار مار کر رویا تھا، آج وہی کر رہے ہیں۔ شیطان کے پیروکار، ابلیس کے ہر قدم کی پیروی کرنے والے یہ وہابیہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو پھر وہی کہیں گے جو ہمارے کسی سنی صحیح عقیدہ عالم نے کہا۔ کیا کہا؟ نثار تیری چہر پہر کر جہاں میں سبھی کو خوشیاں مناتے ہیں۔ آج ہم جو خوشیاں مناتے ہیں، میلادیں قائم کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نکالا ہم لوگوں نے جلوس، ہمارے سنی صحیح عقیدہ حضرات نے، اور کنکنے لگا کر گھروں کو چراغاں کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے سے ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے، یہ بھی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سجائی ہوئی میلاد مصطفیٰ ہے، اور اس کی برکت اس قدر ہے، بزرگان دین نے فرمایا جس مکان میں جس قدر خلوص اور عقیدت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ قائم کیا جائے گا
بیان کریں گے. ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد ستائش کرنے والا بنایا ہے. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ پڑھا اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور وہ بدعقیدہ ہیں. کلمہ تو پڑھنے تو انہوں نے پڑھ لیا لیکن اس کے خلاف ان کی راہ و روش ہے. بہرحال مجھے وقت بھی کم ہی لینا چاہتا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو میں نے تمہیدی طور پر پیش کیے تھے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گنری جلوہ ظاہر گیا. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کا اس میں ذکر کیا ہے جو آپ کا معجزہ آسمانی معجزے میں عظیم معجزہ ہے. معراج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی سعادت نصیب فرمائی، اپنے قرب میں بلایا، اپنا دیدار کرایا اور دیدار کرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا مافیہ ساری چیزوں کو اپنے محبوب پر روشن کر دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے بھی نہ ہو بڑا جب نہ خدائی چھپا ہوتے کروڑوں میں. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. یہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری ایک مصرع ہے، ایک لائن ہے، لیکن اس میں ایک پورا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمانی معجزہ ہے اور تصرف اور آپ کو اللہ نے قدرت دی تھی اس کا خلاصہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے صحابہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب نماز عصر آپ کی چھوٹ گئی، کیسے چھوٹی تھی؟ محبت رسول میں چھوٹی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے انور کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے تھے تاکہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. سورج ڈوبتا دیکھا ڈوب گیا لیکن سرے انور کو اپنے زانوں سے حضرت مولا علی نے اٹھانا گوارا نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرے اقدس کو خود اٹھایا اور اٹھایا بھی کیسے؟ کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی تھی اس کے پاداش میں آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے. وہ موتی بن کر رخسارے نبوت پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی یہ حال کیا ہے؟ علی عرض کرتے یا رسول اللہ پتا کا امی بابی آپ آرام فرما رہے تھے اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری نماز میری محبت میں قضا ہوئی ہے تو پھر میری وجہ سے تم کو ادا کرنے کا وہ حکم دیا جائے گا. آپ نے سورج کو اشارہ فرمایا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی مہنگا کلیجہ چل گیا، چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے آ کے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھاتا ہے. آپ ایسا معجزہ دکھائیں کہ جو ابھی تک دیکھا نہ گیا ہو. آقا فرماتے بتا زمین کا معجزہ دیکھے گا یا آسمان کا دیکھے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ چاند کی طرف کیا کہ چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا. دیکھنے والے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں نبی ہی کر سکتا ہے. یہی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کمالات کی جامع اور معجزات کی وہ حامل ہے کہ سر تاپا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہے. ایک واقعہ بہت مختصر انداز ہے کیونکہ
بلکہ یہ تو نعتیہ کلام وہ ہے جس کا ہر شعر بلکہ مصرع بھی کسی نہ کسی کمال اور کسی نہ کسی معجزے کی عکاسی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا اونٹ سے منہ پھر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شبانہ روز رہنے والے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے دربار کو اپنا سرمایہ حیات نجات بنا لیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ان کو کچھ پینے کو مل جاتا پی لیتے، کچھ کھانے کو مل جاتا کھا لیتے، کچھ پہننے کو مل جاتا پہن لیتے، قناعت کرتے صبر کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پڑھتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بھوک سے نڈال ہو کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ اتنے میں کسی آنے والے نے آپ کی بارگاہ میں بھوک کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھوک شدت کی ہے، پیاس بجھانے کے لیے اگر یہ دودھ کا پیالہ مجھ کو مل جائے میں پی کر اپنی بھوک بھی مٹا لوں اور پیاس کو بجھا لوں، کیونکہ دودھ دونوں کا کام کرتا ہے، بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے، پیاس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خیال کر رہے تھے کہ آقا سب سے پہلے یہ دودھ کا پیالہ مجھے عطا کریں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ جتنے اصحاب ہیں اصحاب صفہ سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ان کی تعمیر کرتے ہوئے سب کو ایک دودھ کا پیالہ، کیا اس کی حیثیت رہتی ہے، ایک ہی شخص اس کو پی کر ختم کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 کو کافی ہو سکتا ہے، 4 کو کافی ہو سکتا ہے، 10 کو کافی ہو سکتا ہے۔ 70 صحابہ نے پیا اس کو، ایک بار نہیں 2 بار پیا، شکم سیر ہو گئے اور دودھ کا پیالہ یوں ہی محفوظ رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ وہ پیالہ دودھ کا واپس لاتے ہیں، فرماتے ہیں آقا اے ابو ہریرہ 70 صحابہ نے پی لیا ہے، اب تم ہو اور ہم ہیں، ہم پیئیں گے اور تم پیو گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، صحابی رسول ابو ہریرہ کو پلاتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم خدا کی اس پیالے سے جسے 70 صحابہ پی چکے تھے ہم نے بھی پیا لیکن وہ کم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کے اس عمل کو دیکھ کر اور پڑھ کر ہمارے امام فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ ہاں وہ کیسا جانشین جس سے 70 صحابہ کا دودھ سے مٹ گیا۔ عقیل میں ایک شعر ہی کافی ہے، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے یہاں یہ نظام قدرت بنا کے رکھا ہے، میرا وہی ہوگا جو میرے حبیب کا ہوگا۔ خدا کا یہی نظام، نہیں اور کوئی مطر مطر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرا وہی ہوگا جو مصطفیٰ کریم کا ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ میرا کیسے ہو جائے۔ مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا کیا اللہ ہی سے پھر گیا۔ چونکہ ابھی ایک فرمائش آئی تھی جو شعر پڑھنے کے لیے زمین و سما تمہارے لیے، یہ ابھی جناب توفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، پھر میں مطلب انہیں کو میں دے رہا ہوں، وہ 2 شعر پڑھے پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔